امریکہ ایران جنگ بندی میں اہم پیشرفت۔ ایران نے امریکی تجاویز پر اپنا جواب پاکستان کے ذریعے امریکہ کو بھیج دیا۔ ایرانی سرکاری میڈیا کے مطابق ایران نے زور دیا کہ بات چیت آگے بڑھانے کے لیے جنگ کے مکمل خاتمے کو ترجیح دی جائے۔ تہران نے امریکہ سے مکمل جنگ بندی کے لیے ضمانت بھی مانگ لی۔ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل نے ایران امریکہ مذاکرات اگلے ہفتے شروع ہونے کا امکان ظاہر کر دیا۔ امریکی اور ایرانی حکام عارضی مفاہمتی معاہدے پر غور کر رہے ہیں۔ ادھر ایرانی وزیر خارجہ کا قطری وزیر اعظم سے ٹیلی فونک رابطہ۔ عباس عراقچی اور شیخ محمد بن عبد الرحمن الثانی کے درمیان علاقائی پیش رفت اور سفارتی کوششوں پر تبادلہ خیال۔ امریکی تجاویز اور اس کے جواب سے متعلق بھی بات چیت ہوئی۔ ایران کے خلاف جنگ ختم نہیں ہوئی، جنگی کارروائیاں مزید 2 ہفتے جاری رہ سکتی ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کبھی نہیں کہا جنگ ختم ہو چکی، صرف یہی کہا کہ ایران کو شکست ہو چکی ہے، اپنے مخصوص اہداف کو کامیابی سے تباہ کر چکے۔ ابھی بھی کچھ اہداف ایسے ہیں جن پر حملہ کیا جا سکتا ہے، لیکن ایسا صرف آخری مرحلے میں ہوگا۔ ٹرمپ نے مزید کہا ایران میں سب کچھ ہماری نگرانی میں ہے، میری بنائی اسپیس فورس ہر چیز پر نظر رکھے ہوئے ہے، زیر زمین جوہری مواد تک اگر کوئی پہنچ بھی گیا تو ہمیں فوری معلوم ہو جائے گا۔ وزیراعظم شہباز شریف کو قطری وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن الثانی کا ٹیلی فون۔ دونوں رہنماؤں کا بدلتی علاقائی صورتحال اور امن کوششوں پر تبادلہ خیال۔ خطے میں جاری امن کی کوششوں پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے پاکستان کے امن اقدامات کے لیے قطر کی حمایت کو سراہا۔ امن کی جاری کوششوں کی کامیابی کے لیے تمام فریقین کی تعمیری روابط کی اہمیت پر زور دیا۔ وزیر اعظم نے امیر قطر شیخ تمیم بن حمد الثانی کو تہنیتی پیغام پہنچایا۔ شہباز شریف کا کہنا تھا کہ امیر قطر کے آئندہ دورہ پاکستان کے منتظر ہیں۔ امیر قطر کے دورے سے شراکت داری مزید مضبوط بنانے میں مدد ملے گی۔ دشمن کے خلاف یادگار فتح مارکہ حق بنیاد مرصوص کی کامیابی کا 1 سال مکمل۔ پاکستان مونومنٹ پر پروقار تقریب، صدر وزیر اعظم وفاقی وزراء فیلڈ مارشل سمیت مسلح افواج کے سربراہان کی شرکت۔ غیر ملکی سفراء اور شہداء کے والدین اور اہل خانہ تقریب میں خصوصی مہمان بنے۔ مسلح افواج کے چاق و چوبند دستوں کا مارچ پاس سلامی پیش کی۔ تقریب میں ننھے بچوں اور فنکاروں نے ملی نغمے گا کر شرکا کا جوش و ولولہ بڑھایا۔ اے پتر ہٹاتے نئی وکدے کے بول سن کر شرکا کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ شہید کرنل امتیاز اختر کے بیٹے شراز اپل نے بنیاد مرصوص نغمہ پیش کیا۔ موسم کی خرابی کی وجہ سے طیاروں کا فلائی پاسٹ منسوخ کر دیا گیا۔ تقریب کے اختتام پر آتش بازی کا شاندار مظاہرہ۔ اسلام آباد اور پنجاب کے کئی شہروں میں بادل برس پڑے۔ گرمی کے ستائے شہریوں نے سکھ کا سانس لیا۔ لاہور سیالکوٹ گجرانوالہ مرید کے اور دیگر علاقوں میں بارش، موسم خوشگوار ہو گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بارش کا سلسلہ 12 مئی تک جاری رہے گا۔ گلگت بلتستان کشمیر سمیت بالائی علاقوں میں بھی بارش کا امکان۔ مارکہ حق کا 1 سال مکمل ہونے پر پاک فضائیہ کی بیسس پر پروقار تقریبات کا اہتمام۔ اصغر خان اکیڈمی رسال پور، ایئر مین اکیڈمی کورنگی کراچی اور پی اے ایف بیس مصحف سرگودا میں تقریبات ہوئیں۔ مہمان خصوصی کی یادگار شہداء پر حاضری پھول رکھے فاتح خانی کی مسلح افواج کے چاق و چوبند دستوں نے سلامی دی۔ تقریبات میں مارکہ حق کے شہداء اور غازیوں کو زبردست خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی سے ٹیلی فونک رابطہ۔ دونوں رہنماؤں کا دہشت گردی کے خلاف نبرد آزما پاک افواج، سیکورٹی فورسز اور پولیس کو خراج تحسین۔ وزیر اعظم کا دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے وفاق کا صوبائی حکومتوں کے ساتھ مل کر کام کرنے کے عزم کا اعادہ۔ کہا کہ دہشت گردی کے خلاف صوبائی حکومت کو ہر ممکن معاونت فراہم کریں گے، ملک سے ہر قسم کی دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی بنگلہ دیشی وزیر مملکت برائے خارجہ امور شمع عبید اسلام سے ملاقات۔ دو طرفہ تعلقات، خطے کی صورتحال
اور پاکستان کے مصالحتی کردار پر تبادلہ خیال، تجارت اور ثقافت کے شعبوں میں اشتراک بڑھانے پر اتفاق۔ بنگلہ دیشی وزیر مملکت برائے خارجہ نے ایران امریکہ تنازع کے حل کے لیے پاکستان کے مصالحتی کردار کو سراہا۔ بنگلہ دیش کے وزیر خارجہ کے پاکستان کے دورے کے حوالے سے بھی گفتگو۔ محسن نقوی نے کہا کہ پاکستان میں سرمایہ کاری کے وسیع مواقع موجود ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے راولپنڈی میں مارکہ حق اسکوائر کا افتتاح کر دیا۔ اسکوائر کچہری چوک ری ماڈلنگ پروجیکٹ کے تحت تعمیر ہوا۔ منصوبے کے تحت 2 فلائی اوورز، 3 انڈر پاسز، پیڈسٹرین برجز اور مارکہ حق یادگار تعمیر کی گئی۔ مریم نواز نے کہا کہ روات سے موٹر وے تک 25 کلومیٹر طویل سگنل فری کوریڈور بنایا جائے گا۔ سگنل فری کوریڈور راولپنڈی کا اربن کلچر تبدیل کرے گا۔ ایرانی سپریم لیڈر مجتبی خامنئی سے مسلح افواج کے متحدہ کمان کے سربراہ عبدالالہی کی ملاقات۔ فارس نیوز کے مطابق مجتبی خامنئی نے عبدالالہی کو دشمنوں کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے کی نئی ہدایات جاری کر دیں۔ ادھر ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے عالمی طاقتوں کے ساتھ ممکنہ مذاکرات اور ملک کی دفاع سے متعلق نئی وضاحت کر دی۔ کہا مذاکرات کا مطلب ہتھیار ڈالنا یا سر تسلیم خم کرنا ہرگز نہیں۔ ہمارا مقصد ایرانی عوام کے حقوق کا حصول اور قومی مفادات کا باوقار دفاع ہے۔ جنگی حالات کے باوجود ملک کی تعمیر و ترقی اور دفاعی استحکام پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔ ایران کے خلاف ناکہ بندی پوری طرح جاری ہے۔ 20 سے زائد امریکی جنگی جہاز حصہ لے رہے ہیں۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کا کہنا ہے کہ 13 اپریل سے اب تک 61 تجارتی جہازوں کو رخ موڑنے پر مجبور کیا گیا۔ ہدایات پر عمل نہ کرنے والے 4 جہازوں کو ناکارہ بنایا گیا۔ ناکہ بندی کا مقصد ایرانی بندرگاہوں میں داخلہ اور اخراج روکنا ہے۔ ادھر قطر کے ساحل کے قریب سمندر میں ایک مال بردار بحری جہاز پر حملہ۔ برطانوی میری ٹائم کے مطابق حملے کے نتیجے میں جہاز کے ایک حصے میں معمولی آگ لگی۔ عملے نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے آگ پر قابو پا لیا۔ کویت کی فضائی حدود میں متعدد ڈرونز کی موجودگی کا انکشاف۔ کویتی وزارت دفاع کے مطابق فضائی حدود میں متعدد ڈرونز دیکھے گئے۔ دفاعی نظام نے ڈرونز کا فوری نوٹس لیا اور سیکیورٹی پروٹوکولز کے تحت نپٹا گیا۔ حکام نے ڈرونز کو گرائے جانے یا ان کے ممکنہ ہدف کے بارے میں تفصیلات فراہم نہیں کی۔ لبوں پہ اس کے کبھی بد دعا نہیں ہوتی، بس ایک ماں ہے جو کبھی خفا نہیں ہوتی۔ ماں بے لوث محبت اور لازوال قربانی کا استعارہ۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج ماؤں کا دن منایا جا رہا ہے۔ ہر سال مئی کے دوسرے اتوار عظیم ہستی ماں کو خراج تحسین پیش کیا جاتا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے پیغام میں کہا کہ مدر ڈے ماؤں کی غیر معمولی محبت و قربانیوں کو تسلیم کرنے کا دن ہے۔ مدر ڈے پر اور ہر روز اپنی عظیم ماں کی کمی محسوس کرتی ہوں۔ ماں کی خدمت کو شعار بنانے والے دنیا اور آخرت میں سرخرو ہوتے ہیں۔ ملک میں سخت گرمی، سندھ اور بلوچستان کے علاقوں میں موسم شدید گرم، شہری ہلکان ہو گئے۔ پی ڈی ایم اے نے آج رات سے 12 مئی تک راولپنڈی، لاہور، مری، گجرانوالہ سمیت کئی اضلاع میں بارش کی پیشگوئی کر دی۔ گلگت بلتستان، کشمیر سمیت بالائی علاقوں میں بھی بارش کا امکان ہے۔ ڈھاکہ ٹیسٹ کے تیسرے روز پاکستانی ٹیم 386 رنز بنا کر پویلین لوٹ گئی۔ بنگلہ دیش کی پہلے اننگز کی نسبت پاکستان کو 27 رنز خسارے کا سامنا۔ دوسری اننگز میں بنگلہ دیش نے 7 رنز بنائے تو خراب روشنی کے باعث میچ روک دیا گیا۔ پاکستان کی جانب سے اذان اویس کی ڈیبیو میچ میں شاندار سنچری، 103 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔ اذان ٹیسٹ ڈیبیو میں سنچری بنانے والے پاکستان کے 14ویں کھلاڑی بنے۔ عبداللہ فضل کی ٹیسٹ کیریئر میں پہلی 50 60 رنز بنا کر پویلین لوٹ گئے۔ سلمان آغا 58، محمد رضوان 59 اور امام الحق 45 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ کپتان شان مسعود 9 اور ساؤتھ شکل 0 پر ہی چلتے بنے۔ بنگلہ دیش کے مہدی حسن نے 5 وکٹیں اڑائی۔ تسکین احمد اور مہدی حسن نے 2 وکٹیں حاصل کی۔